فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہونا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ملنا یہ اس سے بھی بڑھ کر فضل اور اس سے بھی بڑھ کر خوبی. جو آیات سورہ شورى کی آپ کے سامنے پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے طرف اپنے لیے اپنی راہ کے لیے چنتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنا راستہ بھی اسے دکھاتا ہے من ينیب جو کوشش رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، شوق کرتا ہے، رغبت رکھتا ہے. دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کا فضل، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. کسی چیز کی توفیق مل جانا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ تو قادیانی کافر اور غلط قسم کے جو فرقے ہیں یہ ان کا مذہب ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو نبوت ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ضروری نہیں، انسان اپنی محنت اور اپنی جد و جہد سے بھی نبوت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ چنتا ہے جسے چنتا ہے، اور ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اس کی طرف شوق رکھے، رغبت رکھے، وہ اسے راہ بھی دکھا دیتا ہے. ایک اللہ کی توفیق ہے اور دوسرا شوق ہے. ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں تو بنے ہوئے تو ہیں، کیا مسلمانی جو طرز زندگی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا شوق بھی رکھتے ہیں کہ نہیں یار میں ایسا انسان ہوں کہ میں چلتا پھرتا بیٹھتا بولتا لیتا دیتا جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں میں ایک مسلمان محسوس ہوں. یہ کتنے لوگ ہم میں سے اپنے اندر یہ فیلنگ رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہے. مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن یہ شوق ذوق کتنوں میں ہے کہ یار اگر میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان نظر بھی ہوں، میں مسلمان ہوں تو دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، بولنے والے کو بھی پتہ چلے کہ یہ
مسلمان وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو انسان ذوق شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے رستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وصیتوں کے متعلق بات چیت چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کن کن چیزوں کی وصیت کی۔ جہاں دو چیزیں ذکر ہوئیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور آل، یہ بات بار بار آئی، تقوی کا حکم دیا، اور تقوی کی وضاحت آپ کو بتائی تھی خلاصتاً کہ اس انسان کے دل میں، اس کے عمل میں، اس کی نظر میں، اس کے کان میں، اس کے قول اور اس کے فعل میں اللہ کا ڈر ہو، کسی اور کا ڈر نہ ہو۔ کسی اور سے ڈر کر وہ یہ نہ دیکھے کہ یار اگر کسی نے حساب لے لیا تو کوئی اونچ نیچے نکل آئی تو کیا ہوگا، یار میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، کہیں یہ کوئی کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا۔ حساب تو دنیا میں جسے دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، دینا بھی چاہیے، آخر دنیا کا نظام ہے۔ لیکن مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے معاملے کو وہ سیدھا رکھتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے تب، کوئی نہیں دیکھ رہا تب، کوئی پوچھ رہا ہے تب، کوئی نہیں پوچھ رہا تب، کوئی پیروی کرنے والا ہے تب، کوئی پیروی کرنے والا ہے نہیں ہے تب۔ جب میں نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو جیسے مجھے اس کی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ میں نے اس سے کوئی چیز لینی ہے، تو اگر کسی انسان نے کسی کی دینی ہو تو اس کے ذہن میں یہ بھی سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ یار میں نے پاس یہ فلاں کی چیز پڑی ہے، میں نے اسے دینی بھی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان سمجھے کہ یار وہ تو بھولا آدمی، اسے کون سا پتہ ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو بھول گیا ہوگا تو چلو چپ کر کے ڈکاری مار جاؤ۔ یہ ایمانی نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ علیکم بتقوی اللہ، اللہ رب العالمین کو تو ایسے لوگ پسند۔ اور دوسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی وہ پڑوسی کے متعلق تھی۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں خوف زدہ رہا کہ اب جب جبریل آئیں گے نا تو کہیں گے پڑوسی بھی تمہارا وارث ہے۔ انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات۔ وہ پڑوسی وہ آپ کے گھر کا پڑوسی بھی ہے، وہ آپ کی دکان کا پڑوسی بھی ہے، وہ جہاں آپ کام کرتے ہیں آفس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ یعنی جن جن جگہوں پر انسان موجود ہے وہ ایک لحاظ سے سارے انسان کے پڑوسی بن جاتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کا بڑا حق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل ما زال جبریل یوصینی، جب بھی جبریل آتے اکثر و بیشتر مجھے کہتے محمد اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ پڑوسیوں کا بڑا حق، یہ کیسا پڑوس ہے کہ جن سے انسان اپنی عزت بچاتا پھرے، اپنے گھروں کو تالے لگاتا پھرے، اور پڑوسی کے ساتھ تو انسان نے ساری زندگی اور ایک بڑا لمبا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تو ایسے ریلیشن ہونے چاہیے، ایسے معاملات ہونے چاہیے کہ انسان جب جائے تو انسان کو پیچھے کوئی ٹینشن نہ ہو کہ یار جو میرا پڑوس ہے، جو میرا بھائی ہے، جو میری بہن ہے، یا جو بھی ہے، کسی قسم کا ہمیں کوئی گھر کے اندر مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ میرا پڑوس ایسا ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کو یہ تصور دینا چاہیے، ان کو یہ احساس دلانا چاہیے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑوسی سے کیا لینا دینا ہوتا ہے، پڑوسی کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے۔ انسان خوش اخلاقی کے ساتھ ملے، جب بھی گزر ہاں جی السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلام جو ہے نا، سلام تحیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ گناہ معاف کرتا ہے نا وہاں اس سلام سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سلام کرے، حال احوال پوچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو وصیت کی کہ جب تم گھر میں سالن پکایا کرو نا، گوشت پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو۔ کیوں؟ جب پانی زیادہ ڈالو گی تو تھوڑا سا اپنے پڑوسی کو دے دینا۔ جب یہ چھوٹے موٹے گفٹ، یہ چھوٹی موٹی چیزیں دائیں بائیں جاتی رہتی ہیں تو یہ محبت اور الفت اور یہ جو لگاؤ ہے یہ آٹومیٹک ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ زور نہیں لگتا۔
ان کے گھر میں کوئی غمی آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی دکھ کوئی درد آ گیا ہے، انسان جس حد تک پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے انسان پارٹیسپیٹ کرے، ان کے ساتھ جا کے اظہار ہمدردی کرے کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس حد تک ہوا ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تب، آپ کے گھر میں حفاظت کا مسئلہ ہو تب، اور 100 ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی سے لینا دینا تو قسمت کی بات ہوتی ہے، صرف ہم جب کسی انسان سے بات ہی کر دیتے ہیں نا کہ یار تو نے پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، جس حد تک ہوا اسی انسان سے اگلا انسان جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے، اعتماد ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، یہ الفت کا اظہار کرنا چاہیے، یہ اپنائیت لوگوں کو بتانی چاہیے، ان کو دکھلانی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کیا چیز۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار، اپنے پڑوسیوں سے اچھے سلوک، اچھا تعلق، اچھا معاملہ رکھنا کہ اس کو آپ سے، آپ کی وجہ سے محبت، الفت، حفاظت کا احساس ہو، آپ کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ پڑوسی کا حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی۔ اور اگلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب معاذ کو وصیت فرمائی، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، معاذ تو دنیا میں جہاں بھی، جس بھی موقع پر، جس بھی سٹیٹس پر موجود ہو، جس حالت میں موجود ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہونا، تجھے دنیا کے ڈر تو انسان 100 پالتا ہے، تجھے سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑی پیاری چیز، ہم انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان غلط لوگوں کے ساتھ بس اوقات کوئی غلط سٹیپ اٹھا جاتا ہے، کیونکہ فرشتہ تو کوئی نہیں نا۔ یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنے حوالے سے بھی اور دوسروں کے حوالے سے بھی، کہ بھائی اس دنیا میں انسان بستے ہیں، فرشتے نہیں بستے۔ غلطی تو ہونی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، جناب آدم سے غلطی ہو گئی، بشری غلطیاں، چھوٹی موٹی مسٹیک، دنیا سے متعلق غلطیاں اللہ کے انبیاء سے بھی ہو جاتی رہی۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہے جو بشر، بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، کتنی پیاری دعا جو انسان کو، بشر کو بشریت کا مقام اور مرتبہ بتاتی ہے۔ ربنا، ہے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑی، مواخذہ نہ کر لیں، کس چیز پر؟ ان نسینا، اگر ہم کوئی غلط بھول کر کچھ کر بیٹھے، پتہ ہی نہیں چلا ایک غلطی ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ساتھی ہیں، پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا تو پھر افسوس ہوا، پتہ ہی نہیں تھا، بھول ہو گئی۔ اے اللہ، اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں نہ پکڑی۔ او اخطانا، اور اگر بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن انسان غلط قدم اٹھا ہی جاتا ہے، میرے مولا ہم بھول جائیں تب بھی نہ پکڑی، اور اگر ویسے بھی کہیں کسی بھی وجہ سے تو غلطی کر لی، میرے مولا اس کو بھی معاف کر دی۔ ہے جی، بشر ہے نا، غلطی تو ہونی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ معاذ، ایک تو ہر وقت جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، تو اس اپنے سٹیٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں مومن ہوں، میں کوئی چور نہیں، کوئی اچکا نہیں، کوئی بدماش نہیں، حرام خور نہیں، میں جانور نہیں، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ یہ ٹیگ ہر وقت تیرے دل کے اندر موجود رہے، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ٹھگیاں لگانی، دو نمبریاں کرنی، فراڈ کرنے، دغا کرنے، ملاوٹیں کرنی، لوگوں کے حقوق مارنے، لوگوں کی عزتیں اچھالنی، لوگوں کے جان مال کے اوپر نظریں رکھنی، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ بیسک طور پر یہ تو حیوان اور شیطان کی صفت ہے۔ انسان تو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او بنو آدم، اے آدم کی اولاد، جو ہم نے تجھے عزت دی نا دنیا میں کسی چیز کو دی نہیں ہے۔
جو عقل جو شعور تجھے دیا کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ غلطی ہو جائے نا تو سب سے پہلے تو اتق اللہ، اس سٹیٹس کو یاد رکھنا، پھر وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اگر کہیں تجھ سے غلطی ہو جائے نا تو جہاں غلطی ہوئی ہے نا اسی جگہ پر کوئی نیکی کر لینا، جو تو بعد میں نیکی کرے گا نا وہ پہلی برائی کو ختم کر دے گی۔ کسی بھائی کے معاملے میں غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، کسی بھی حوالے سے، جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، کوئی بھی غلطی ہم کر بیٹھے تو جس کے ساتھ کوئی برائی کی ہے نا اس کے ساتھ پھر اس سے بڑھ کر جب تو احسان کرے گا نا برائی ختم ہو جائے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ جب بھی تو نے ملنا ہے نا اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، تقوی کی، کہ ہر وقت اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوچھ لے گا اور اللہ نے پوچھنا ہے، اور اگر انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے تو غلطی کے فوراً بعد اچھائی کرنی ہے تاکہ وہ غلطی مٹ جائے۔ اور وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور جو بھی ہو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اور یہ اچھا اخلاق جسے ہم کوئی وزن ہی نہیں دیتے۔ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے، زور نہیں لگتا، کوئی نیند نہیں ختم کرنی پڑتی، کوئی بھوک پیاس نہیں برداشت کرنی پڑتی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، حسن اخلاق کیا ہے کہ انسان جس انسان کو بھی ملے اسے خندہ پیشانی اور خوشی کے ساتھ ملے، کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے، کسی کے انسان بلا وجہ بے عزتی نہ کرے، کسی کی ذلت نہ کرے، اپنے آپ کو کوئی ماورائے انسان کوئی اور مخلوق نہ سمجھے، اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا۔ اللہ اکبر! اور یہ کتنا وزنی عمل ہے، کتنا وزنی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے۔ اللہ کے رسول کون لوگ؟ میرے صحابہ یہ بات پہلے ذہن میں رکھو کہ وہ آئیں گے اور ان کے نامہ اعمال بڑے وزنی ہوں گے۔ اللہ کے رسول کون ہوں گے؟ فرمایا نہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، نہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے، نہ بہت زیادہ زکاتیں دی ہوں گی۔ اللہ کے رسول پھر نامہ اعمال میں ہوگا کیا؟ ہم تو انہی چیزوں کو نیکی سمجھتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوں گے احاسنہم اخلاقا، کہ جن کا دنیا کے اندر معاشرت، جن کا معاملہ، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اپنے دوسرے معاملے پورے سورے ہی، یہ نہیں کہ نماز پڑھی نہیں، فرائض فروض ہے، لیکن کوئی ایکسٹرا نہیں کام کیا، لیکن ایک چیز ایکسٹرا تھی کیا؟ کہ ان کا اخلاق بڑا اچھا تھا۔ کوئی انسان کسی انسان سے نفرت نہیں کرتے تھے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ تو میرے معاذ تین چیزیں، اپنا اخلاق اچھا رکھنا، اللہ اکبر، اور انہی جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور نصیحت کی، اعبد اللہ کانک تراہ۔ دوسرے لفظوں میں اس کی وضاحت کیا کہ جب تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہے نا تو پھر اللہ میں گم ہو کر عبادت کرنی۔ اعبد اللہ کانک تراہ، تیرا ذہن، تیری فکر، تیری سوچ، تیری عقل، تیری نظر، تیرا جسم، یہ اسی عبادت کے اندر ڈوبا ہوا ہونا چاہیے۔ اعبد اللہ کانک تراہ، جب عبادت کرنی ہے تو پھر ڈوب کر عبادت کرنی ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہو تو انسان کو پھر نماز کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہ ہو۔ انسان جب روزہ رکھ رہا ہو تو اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہو، اور جب انسان جب کسی چیز کو خرچ کر رہا ہو تو خالصتاً اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہو۔ اعبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب کی عبادت جب تو نے کرنی ہے تو ڈوب کر کرنی ہے، جیسے مالک تیرے سامنے ہے اور تو مالک کے سامنے ہے۔ اور دوسری حدیث، دوسری بات، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، ہے تو زندہ، یہ بڑی نا عجیب سی منفرد سی بات ہے، اور اپنے آپ کو مردوں کے اندر شمار کیا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر، کیا مطلب؟ آئی ایم ڈیڈ، آئی ایم نتھنگ، میں کچھ نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اس چیز کو
ایک سچے واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا ایک عزیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات، اس کے معاملات کو سیدھا کرے، یہاں نہیں ہے، باہر ہوتا ہے۔ تو ایک دن ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو اتفاقاً اس کی بازو کے اوپر مجھے یہاں جو ہے نا کچھ لکھا ہوا نظر آیا، گوندا ہوا تھا، جسے کہتے ہیں نا ٹیٹو، ٹیٹو تو نہیں تھا، کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی ادھر۔ اتفاقاً میری نظر پڑی، وہ گاڑی جو چلا رہا تھا، تو میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ بھائی جان یہ ہاتھ پر کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ نہ وہ انگلش تھی، نہ وہ عربی تھی، نہ وہ اردو تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا یار تم عالم آدمی ہو، مولوی آدمی ہو، کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دینا۔ میں نے کہا فتویٰ میں نے کیا لگا بھی دیا تو تمہیں کون سا اثر ہونا ہے، تم یہ بتاؤ یہ ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی زندگی میں تاحال بڑے نشیب و فراز ہیں، بڑے معاملات ہیں، تو ہر وقت کہتا تھا ٹینشن، کبھی ادھر لڑائی، کبھی ادھر جھگڑا، کبھی بیوی کی ٹینشن، کبھی ادھر کی ٹینشن، کبھی بیماری، کیا مطلب دنیا کے اندر سکون نہیں تھا۔ کہتا ہے مجھے کسی نے ایک جگہ میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا، اس نے کہا کہ اگر تم دنیا میں سکون لینا چاہتے ہو نا تو تم اپنے آپ کو سمجھ لو کہ میں مر چکا ہوں، میں مر چکا ہوں۔ اب ہوا ٹھنڈی چلے، گرم چلے، کوئی ہنسکل بولے، کوئی سر میں پتھر مارے، کوئی گالی دے یا کوئی تعریف کرے، کھانے کو مل جائے نہ ملے، اچھا پہننے کو مل جائے نہ ملے، آئی ایم ڈیڈ، میں مرا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھ پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اب وہ مجھے زبان بھول گئی، اس نے اٹیلین بتائی کہ فرینچ بتائی، کیا بتائی، اس نے کہا کہ یہ اس زبان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے آئی ایم ڈیڈ، کہ میں مر چکا ہوں۔ اب یہ میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے، یہ موقع خود ہی میرے سامنے آتا رہتا ہے، اور جب بھی جیسی مرضی اب ٹینشن آئے نا، اچانک جب میری نظر اس پر پڑتی ہے نا آئی ایم ڈیڈ، تو مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی، میں سمجھتا ہوں یار میں ویسے ہی مرا ہوں، دنیا جو کرتی ہے کرتی رہی، بھاڑ میں جا کے، اور اس کے بعد سے میری زندگی پرسکون ہو گئی۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو کیا فرمایا، وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، معاذ ہے تو زندہ لیکن اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ دنیا میں ہم نے ٹینشنیں لے کے جناب لے کے ہم نے تباہیاں پھیلی، ٹینشن ہی ہے نا، ٹینشن لگی کی بنے گا، کدھر جاواں گے، کی کھاواں گے، کتھے رواں گے، او ادھر چلا گیا، او کھا گیا، او پی گیا، ادھر نکل گیا، ادھر بڑھ گیا، میں رہ گیا۔ ہمیں یہی ٹینشن ہے۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، زندگی ہے کیا چیز؟ کل بھی کچھ نہیں تھے، گزشتہ کل بھی کچھ نہیں تھے، اور آنے والے کل میں بھی تم کچھ نہیں ہوگے، لگا لو جتنی اونچے چھلانگیں لگانی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو چاند پر بھی پہنچ گئے نا، یا جو آج مریخ پر بھی پہنچ گئے، آخر ایک دن انہوں نے بھی ختم ہو جانا۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، کیڑی شے دی ٹینشن یار، جو تمہیں رول ریگولیشن دی اس کے مطابق زندگی گزارو، ہے تم نے مرنا ہی، تو اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھو۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، یار کیڑی کوئی اتنے جڑنا مصیبت آئی۔ اے معاذ، سب سے پہلی چیز رب کی عبادت کرنی ہے تو ڈوب کر کرنی ہے۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر، ایک دن تو نے مر جاتا ہے، جو مرضی کر لے، یہاں کوئی چیز قائم نہیں رہنی۔ اور جب ہم یہ تصور کر لیں کہ یار ایک دن، کبھی سوچا کریں، کبھی ڈوب کر کہ یار ایک دن اس قبر کے اندر میں نے چلے جانا۔ جب انسان یہ تصور کرتا ہے نا، دنیا میں جو کچھ میں نے اور آپ نے بنایا ہے نا، انسان کہتا ہے سب فضول ہی کیے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ رہنا کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں، رہنا کوئی نہیں۔ تو جب رہنا کوئی نہیں تو پھر ٹینشن کس چیز کی لگی ہوئی؟ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اے معاذ یہ تجھے نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر۔ پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی۔ دنیا کے اندر ہم سب پوری دنیا میں کہتے ہیں یار ہم بھی کسی جگہ پر رہ رہے ہیں، یہ بھی کوئی ملک ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی لا ہے۔ زندگی تو ان کی ہے، زندگی تو ان کی ہے، ان کی زندگی سن لیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہاں لوگوں کی جو ہے نا جی
عمر کا جو گراف ہے وہ 60-70 سے بڑھ کر اب 90 پر چلا گیا، 100 پر چلا گیا، 110 سے بڑی لمبی لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان کے ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جائیں انٹرنیٹ پر سرچ کریں، آپ کو سب مل جائے گا۔ وہاں سب سے بڑی جو بیماری ہے جس نے دنیا کو تباہ کیا ہوا ہے وہ ٹینشن کی ہے۔ حکومتیں گھر بھی دیتی ہیں، حکومتیں گھر بھی دیتی ہیں، کوئی ہوم لیس نہ رہے، بغیر گھر کے، بغیر چھت کے کوئی بندہ وہاں نظر نہیں آئے ہیں۔ آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، حکومت آپ کو اتنا دے گی کہ وہ اس سے زیادہ ہوگا جو انسان دہاڑی دار وہاں کماتا ہے۔ وہ گھر تیرے کول ہے، روٹی تیرے کول ہے جی۔ عورت اور مرد والوں کے جو معاملات ہیں وہ ویسے ہی حیوانی سچویشن اختیار کیے ہوئے، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ پھر کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اصل میں ٹینشن یہی ہے جب انسان اپنے مالک سے دور ہو جائے نا، وہ کبھی امن اور سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ان کو گھر مل گئے، ان کو بہترین روزیاں مل گئیں، ان کی حیوانی خواہشات پوری ہو گئیں، جو چاہتے ہیں ان کو ملتا ہے، لیکن دل بے سکون ہے۔ یہ جو جیسے قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو یہ دل ہے نا، یہ جو دل ہے نا، یہ ان کے اصل میں جو اصل خوراک ہے اس سے دور ہے، اس سے دور ہے۔ اور پوری دنیا میں جا کر گراف نکالے، سب سے زیادہ ٹینشن کے مریض، سب سے زیادہ ٹینشن کے مریض ہے۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اے معاذ اپنے آپ کو میتوں میں شمار کیا کر، ٹینشن نہ لیا کر۔ اگر کسی نے کوئی 2 پیسے کھا بھی لیے تو بھائی وہ کھا کے محال بنا لے، ساڑھی ہے۔ اور کوئی بلا وجہ کوئی اتہام بھی لگا گیا ہے، کوئی گل نہیں بھائی، تو خوش رہے۔ کوئی دبا گیا ہے، کوئی ڈکار گیا ہے، کوئی بے عزتی کر گیا، خوش رہے یار، ٹھیک ہے جو ہے۔ اگر تو میری غلطی ہے پھر مجھے اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور اگر میری کوئی غلطی نہیں، کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے، دفاع تو کرے، پر دفاع کرتے کرتے کوئی ایسا کوئی انسان ایکسٹریم قدم نہ اٹھائے جو اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو، کسی کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو کر لے بھائی، جیسے لکھا ہوتا ہے نا گاڑیوں کے پیچھے، تو لنگ جا ساڈی خیر، تو کر لے بھائی ساڈی خیر۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، ذرا اپنے ذہن میں تصور کو بٹھا کر دیکھیں، ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ اے معاذ اپنے آپ کو مردوں کے اندر شمار کیا ہے، جیسے مردے کو جو بیچارے ہمارے قبروں کے اندر پڑے ہیں، دنیا میں جو کچھ مرضی ہو جائے، مردے کو کچھ اثر ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دعویٰ کر دیا تھا نا، حجاج نے جو ہے وہ چڑھائی کر دی، چڑھائی کر دی، بیت اللہ کو جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچایا۔ قصہ مختصر، عبداللہ بن زبیر کو جو ہے نا پھر پکڑ کر ان کی لاش کو جو ہے نا پھر پھانسی دے کر لٹکا دیا، اور کئی دن لٹکی رہی، کئی دن لٹکی رہی۔ تو عبداللہ بن زبیر کو پتا تھا حجاج جس قسم کا آدمی ہے، تو اپنی ماں کے پاس آئے، جناب اسماء کے پاس، کہا امی مجھے اور کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غلط کاز نہیں، میں اللہ کے دین کے لیے ہی نکلا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ مرنے کے بعد میری جان کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کرے گا۔ جناب اسماء نے کہا بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا، پھر کوئی اس کی کھال اتارے یا کوئی اس کی بوٹیاں بنائے، اسے اس چیز کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اور باہر ٹھنڈی ہوائیں چلیں، گرم چلیں، میت کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس دنیا سے گزر گئی۔ تو اپنے آپ کو یہی سمجھا کرو کہ ہم اس دنیا کے انسان ہی نہیں، ہم اس دنیا سے گزر چکے ہیں، دنیا جو کرتی ہے کرتی ہے۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اور وَإِنْ شِئْتَ، اور معاذ آخر ہے تو اس دنیا میں نا، اگر تو چاہے تو میں تجھے ایک چیز بتاؤں، بما ہوا املک بک من ھذا کلی، جو چیز ان تمام کے اوپر غالب ہے، ہر چیز کو قابو کر لے گی۔ جناب کون سی؟ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر لیا، اس زبان کو بند کر، اس زبان کو بند کر لے، یہ زبان فضول نہ بولے، یہ زبان فضول نہ بولے۔ ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر انسان کے کلمات چاندی کے ہونا، انسان کا بولنا چاندی ہو، تو انسان کی خاموشی سونا ہوتا ہے، انسان کی خاموشی سونا ہوتا ہے۔ اور ویسے کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بولنا یہ فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں۔ اگر تو فائدہ مند ہے تو بولیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں تو خاموش ہے۔
جس کے اوپر مکمل بات چیت ہو سکتی ہے کہ یہ زبان کیسی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے شمار لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے کہ نگنی زبان، کسی کو قتل نہیں کیا، مال نہیں دبایا، ملاوٹ نہیں کی، عزت نہیں لوٹی، اس زبان کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کو قابو میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح متقی انسان بنائے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کو وصیتوں میں کہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ یہی اصل میں بیسک سبق ہے، ہمیں کیمروں کا ڈر نہ ہو، کسی چیکر کا ڈر نہ ہو، کسی پولیس والے کا ڈر نہ ہو، کسی پوچھنے والے کا ڈر نہ ہو۔ ہماری ساری زندگی وہ گھر کی ہے، وہ باہر کی ہے، وہ اولاد کے ساتھ ہے، وہ بیوی کے ساتھ ہے، وہ کسٹمر کے ساتھ ہے، وہ معاشرے کے اندر ہے، وہ پبلک ریلیشن کے اندر ہے، وہ میری جاب کے اندر ہے، وہ میری دوست کے ساتھ ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، کسی انسان کا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ ہو، یا سب سے بڑھ کر ڈر ہو تو وہ اللہ کا ہو۔ اور میرے بھائی جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا نا، پھر اس کے دل کے اندر کسی اور کا ڈر سما ہی نہیں سکتا، اس کے دل کے اندر کسی اور چیز کا ڈر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا جو معاملہ ہے، جو اللہ کا ڈر ہے، وہی عین فطرت ہے اور وہی عین مطلوب ہے۔ اور جس انداز سے اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے نا، انسان اس کے مطابق زندگی گزارے نا، تو پوری دنیا میں شرق سے لے کر غرب تک انسان کسی انسان کی نظر کے اندر بھی کسی طرح سے کوئی مشکوک نہیں ٹھہر سکتا۔ رب نے تو ہمیں ایسا صاف ستھرا دین اور منہج دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے، انسان کے اوپر انسان بھی شک نہیں کرتا، انسان کو بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی انسان آپ کے اوپر شک کرے، چہ جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے ڈرتا پھرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو ایمان والی اور اسلام والی بنائے، اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان بننے کا ذوق اور شوق بھی ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان نظر بھی آنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ شکل سے، بول چال سے، اٹھنے بیٹھنے سے، معاملات سے پتہ چلے کہ بھئی میں مسلمان ہوں۔ وآخر دعوانا